اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے بنی اسرائیل کے لوگ بہت عظمت والا سمجھتے تھے اور اس پہاڑ کی بہت تکریم کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو وہ لوگ اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان شخص سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس شخص کو اپنے گھر میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شک پیدا ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تم سے ملنے آتا ہے۔ عورت نے انکار کر دیا۔ شوہر نے کہا اگر تم سچی ہو تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاؤ کہ تمہارا کسی سے بھی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، کل میں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اس عورت نے اپنے اس محبوب کو کسی طرح چھپ کر یہ بتا دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر کل پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تھک جاؤں گی، اور اسی بہانے میں تمہارا گدھا کرائے پر لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی، اور تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور مجھے گدھے پر سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ دوسرے دن جب میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس عورت کا محبوب گدھے والے کے بھیس میں گدھا لے کر کھڑا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا سواری کے لیے کرائے پر لے دو۔ شوہر نے گدھے والے کے ساتھ کرایہ مقرر کیا اور پھر تینوں ساتھ ہی پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی کہ جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، اور اس عورت نے گرنے میں اپنی رانے اور قابل ستر جسم بھی ننگا کر دیا، اور ایسی صورت پیدا کر کے دکھائی کہ شوہر نے سمجھا کہ اتفاقاً گر گئی، اور گرتے وقت اتفاقاً اس کا جسم ننگا ہو گیا۔ وہ عورت جھٹ سے اٹھی اور اپنے کپڑے درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں کہ آج تک میرے ننگے جسم کو تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا جسم اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت اگر مکاری پہ آ جائے تو ایسی چالاکیاں کر کے اپنے شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج تو یہ گناہ مکاری اور چالاکی کر کے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن بروز قیامت یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم میں جلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔